الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين سورۃ الفاتحہ، جیسا کہ ہم نے خلاصے میں بتایا کہ دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اعتقادیات ہیں، معرفت المعبود، اللہ کی معرفت اور اس پر دلائل۔ جب یہ عقیدہ بن گیا تو اب مخاطب اعلان کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اصلاح الاعمال ہے بعد اصلاح الاعتقاد۔ عقیدہ درست ہو جائے تو اب اعمال کی درستگی۔ عبادت کا حقدار ایک اللہ ہے اور غائبانہ پکار کا حقدار بھی ایک اللہ ہے۔ یہ جو دو جملے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہے ایاک نعبد، تیرے ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں ہی لفظ یہ حصر کا ہوتا ہے۔ تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن کی تفسیر ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے یہاں ایاک کو پہلے لائے، جبکہ یہ مفعول ہے، یہ مؤخر ہوا کرتا ہے، نعبد ایاک۔ لیکن معنی میں تلخیص اور مختصر میں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ جب ما حقہ التاخیر کو مقدم کریں تو اس میں خاص نقطہ ہوتا ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ یفید الحصر والاختصاص۔ تو ایاک کو مقدم کرنے سے یہ حصر اور اختصاص کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو ہم معنی یوں کرتے ہیں ایاک نعبد، خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں ہم، خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نخصک بالعبادت ولا نعبد غیرک، عبادت کے حقدار آپ ہیں، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ عبادت میں دو باتیں ملحوظ ہیں۔ پہلی بات، عبادت میں عاجزی اور تذلل ہو، اور عبادت کا معنی بھی لغت میں طریق معبد، اس راستے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو زیادہ رون دیا جاتا ہے، زیادہ پامال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلا معنی عجز کا ہے۔ انسان جب سر زمین پہ رکھتا ہے تو اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی۔ اعلیٰ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو سب سے اونچا ہے۔ انسان کے بدن میں سب سے اونچی جگہ سر ہے، اب وہ زمین پر ہے۔ اللہ اعلیٰ تو ہے، یہ تذلل اور یہ عاجزی ہے۔ ایاک نعبد۔ دوسری بات عبادت میں ہے تعظیم۔ عاجزی اور تعظیم دونوں مل کر اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے عبادت میں دو قسم کے عنوانات ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک، العبادۃ للہ وحدہ، عبادت کا حقدار ایک اللہ ہے۔ دوسرا عنوان ہے کہ غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کوئی بھی ہو، نبی، ولی، فقیر، جن، ملائک، یہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔
قرآن کریم نے جگہ جگہ ان سے نفی ذکر کیا ہے، تو اس لیے یہاں تخصیص کا معنی پایا جاتا ہے ایاک نعبد۔ اب عبادت کے تمام اقسام، عبادت مالی ہے، بدنی ہے، اعتقادی ہے، لسانی ہے، جوارحی، تمام کے تمام عبادات کا مستحق ایک اللہ ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں عبادت کی ایک جامع تعریف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں العبادت اعتقاد و شعور بأن للمعبود سلطۃ غیبیہ بہا یقدر علی النفع والضر۔ عبادت اس اعتقاد اور معرفت کا نام ہے کہ عابد کا یہ عقیدہ بنے کہ معبود جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ اس بات پر قادر ہے، اس کی غیبانہ قدرت ہے، نفع اور نقصان کا وہ مالک ہیں۔ میں عبادت کروں تو فائدہ دیتا ہے، جنت دیتا ہے، نہ کروں تو سزا دیتا ہے۔ یہ عبارت مدارج السالکین، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین کے منہیہ میں نقل کیا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جواہر القرآن میں ایک مقدمہ نقل کیا ہے، اور یہ بہترین مقدمہ ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو یہ مقدمہ درسن پڑھاتے تھے۔ ہوگی خطیب صاحب، حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اور شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کابل گرامی رحمہ اللہ، یہ دونوں سے میں نے سنا ہے کہ ہم نے شیخ القرآن سے سبقاً یہ جواہر کا مقدمہ پڑھا، اور وہ ایک بہترین مقدمہ ہے۔ اس کو علماء طلباء یقیناً مطالعہ کریں اور اس سے استفادہ کریں۔ انہوں نے یہ عبارت نقل کیا ہے عبادت کی تعریف میں، تو مشرکین لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ عبارت تو مدارج السالکین میں نہیں ہے، اور واقعی یہ پرانا نسخہ تھا تو اس میں یہ عبارت موجود تھی۔ اسی طرح شیخ کابل گرامی رحمہ اللہ کے پاس قدیم نسخہ تھا تو اس میں بھی یہ عبارت موجود تھی۔ بعد والے جدید متابعوں نے، کیونکہ یہ عبارت منہیہ میں تھی، ایک حاشیے میں تھا، اس کو منہو کہا جاتا ہے، اور منہو یہ مصنف کی اپنی عبارت ہوتی ہے، اپنے حاشیہ ہوتا ہے۔ جیسے ملا محب اللہ بہاری سلم پر، مسلم الثبوت پر، اور ایسے قاضی اور مرزائد ملا جلال پر منہیات ہوتی ہیں۔ اللہ رحم کرے علماء دیوبند پر کہ انہوں نے ہر جز کی اور ہر مسئلے کی وضاحت کی کوشش کی ہے۔ ہمارے پاس امداد الاحکام، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے امداد الاحکام، جو تانبون خانقاہ امدادیہ سے وہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ کو وہاں افتاء کے جب وہ عبادت کا معنی کرتے ہیں تو انہوں نے یہی عبارت ذکر کیا ہے، قال ابن قیم فی حاشیتہ، علامہ ابن قیم نے اپنے حاشیے میں یہ عبارت نقل کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس کتاب میں یہ عبارت نہیں ہے، یہ ایک ضد اور عناد پر مبنی بات ہے۔ بہرحال عبادت یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا ایک خاصہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد، عبادت میں 3 اجزاء ہے، عبادت 3 اجزاء سے مرکب ہوتی ہے۔ عبادت میں خوف ہے، عبادت میں محبت ہے، اور عبادت میں رجا، امید اور طمع۔
تو ایاک نعبد میں تینوں باتیں ملحوظ ہیں، اور یہ تینوں باتیں سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 57 میں جمع ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یہ تینوں باتیں وہاں جمع کیا۔ عبادت میں جتنے عبادت کے ارکان ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، قعود، منتیں، نظر، نیاز، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، یہ عبادت غیر اللہ کے لیے عبادت جائز نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد موضوع اور عنوان انہی کلمات میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہاں ایاک کو مکرر لایا، عطف پر اکتفا نہیں کیا، ایاک نعبد و نستعین ایسے نہیں کہا، بلکہ دونوں کے ساتھ ایاک کو مکرر لایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں تخصیص اور تعظیم دونوں مقصود ہیں۔ ایاک نعبد میں تخصیص بھی ہے، صرف آپ کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تعظیم بھی ہے، فَكُلُّ ثَنَاءٍ وَدُعَاءٍ، ہر وہ ثنا دعا جو تعظیم کے طور پر ہو وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے کرنا وہ شرک اور کفر ہوتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد طلب کرنا یہ خاصہ باری تعالیٰ ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ بات یہاں توجہ سے سنیں، عام طور لوگ سخریہ اور مذاق کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جو پنجپیری حضرات ہیں نا، اشاعت والے، یہ ہر چیز کو شرک اور ہر کام بندے کو مشرک کہتے ہیں۔ تو دیکھو بھائی بھائی سے کبھی کوئی تعاون نہیں لیتا ہے۔ ذی القرنین نے کہا اعینونی بقوہ، میری مدد کرو۔ تو یہاں بات سمجھے، تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں۔ مدد اللہ کے ساتھ مختص ہیں، کر دیتے ہیں، اب ساری دنیا ماشاءاللہ وہ کرتی ہیں۔ ہمارے شیوخ فرماتے ہیں کہ تعاون اس کے دو درجے ہیں، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ سوال کریں ہمیں اولاد دے دو، ہمارے اوپر بارش برساؤ، ہمیں رزق دے دو، اور یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہ فی ما لا یقدر علیہ ہے، اور یہ ما فوق الاسباب ہیں، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جو کام دائرہ انسان کے اختیارات میں نہیں ہے اور وہ اس سے مانگا جائے، کسی سے بھی مانگ لیں، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہ ایاک نستعین کے زمرے میں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو یہی مدد اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب دعاء الحی من الحی الحاضر، ایک زندہ آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ اس سے سوال کریں، اور یہ فی ما یقدرو ہیں، جائز ہیں۔ نمبر 2 دعاء الحی من الحی الغائب، ایک آدمی یہاں ہے نہیں اور آپ چیختے ہیں، آپ اس سے مدد مانگتے ہیں، وہ ہے نہیں، اگرچہ یہ فی ما یقدرو ہے لیکن وہ تو ابھی موجود نہیں ہے، وہ آپ کی آواز نہیں سنتا ہے، یہ ناجائز ہیں۔ تیسری صورت ہے دعاء الحی من المیت، زندے کا مردے سے سوال کرنا، قبر پہ جا کر ان سے سوال کرتا ہے، کہتے جی اس کو نظر آ رہا ہے، اور بعض مفتی حضرات کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جاؤ اور سرانے نہیں جاؤ، سر کی طرف سے نہیں جاؤ، اس لیے کہ مردہ پھر سر ہلاتا ہے، تو پھر دفنائیں کیوں، وہ تو پھر آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب ضعاف اور موضوعات ہیں۔ قرآن اور حدیث کا صحیح عقیدہ ہے ایاک نستعین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی، فرمایا یا غلام
اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگتے ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگو، غیر اللہ سے مدد طلب نہ کرے۔ ہر کے خواند فارسی کے شاعر ہیں عطار، وہ کہتا ہے ہر کے خواند ہز خدا خواہ پسر، نیست در دست خلائق خیر و شر۔ جو مانگو اللہ سے مانگو نا، ایاک نستعین۔ ہر کے خواند غیر حق رائے پسر، کیست در عالم ازو گمراہ تر۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له وهم عن دعائهم غافلون۔ سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 5۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 14، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر آپ ان کو پکارو تمہاری پکار سنتے نہیں ہیں، تو آپ پھر پکارتے کیوں؟ اور یہ پکار شرک ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ شرک سے انکار کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 37، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہمیں کیا پتہ ہے کہ آپ آئے اور آپ نے مانگا اور آپ نے تحفے لائے۔ یاد رکھیں کہ عبادت بھی اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، استعانت بھی اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اور بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہی قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو سر الفاتحہ اور سر القرآن کہا گیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دعا میں کسی کو وسیلہ بنا کر اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، تو وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ جی آپ اللہ سے کہہ دو۔ یہ بھی قال ابن کثیر و ابن جریر، یہ دعا ہے۔ اب غیر اللہ کو واسطہ اور درمیان میں وسیلہ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کو مختار اور فاعل سمجھے تو یہ شرک ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں کریں گے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے شرح بخاری نام الباری جلد نمبر 4 میں لکھا کہ یہ بھی شرک کا طریقہ ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں بعض لوگ موضوعی اور خرافات بیان کرتے ہیں کہ جی کتابوں میں لکھا ہے کہ اذا تحیرتم فی الامور فعلیکم باصحاب القبور، جب تمہیں دنیا کے معاملات میں کوئی تنگی آ جائیں تو آپ پھر اصحاب القبور سے مدد طلب کرو۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک موضوع مختلق، ایک موضوعی روایت ہے۔ اسی طرح یہ بعض کتابوں میں اس کو 10 کہا جاتا ہے، یہ 10 من البغات ہوتا ہے۔ شامی ایک معتبر فتاوی ہے، لیکن اس میں انہوں نے باب الاجارات، کتاب الاجارات میں بالکل آخر میں باب احیاء المواد جب شروع ہوتا ہے تو اس میں یہ عبارت ہے کہ جس کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ مصر میں ایک ولی ہے عمر ابن حمدان، تو وہ اس کے قبر پہ جائے اور کہہ دیں کہ لم ترد علی السؤال التی لخرجتک عن دیوان الاولیاء، اگر آپ نے نہیں لوٹایا نا تو میں آپ کو اولیاء کی فہرست سے نکال دوں گا۔ اب شامی اتنا بڑا آدمی ہے، یہ کسی نے حاشیہ پہ لکھا تھا تو انہوں نے کتاب کے اندر داخل کر دیا ہے۔ یہ عبارات اس کی شاہ نشان نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری کتابوں میں اس قسم کے 10 من البغات ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا عنوان ہے ایاک نعبد، خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں ہم، وایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس ٹائم تقریباً پورا ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔